وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ۔ شکر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے، کوئی آپ کی تکلیف رفع کر دے، تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ ابھرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی۔ یہ احسان مندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ پرورٹڈ نیچر ہے۔ اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازماً جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، اس نے میری یہ ضرورت، یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے، اس کے لیے بہت سے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن حیوان بھی، ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے، وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو ابلتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں۔ تو یہ جو تشکر ہے، اور در حقیقت اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شخص تو یہ سوچ کر یہاں تک تو پہنچ گیا، مادی ساری معلومات اس کو پہنچ گئی کہ یہ جو پلینٹ ہے ارتھ، اس پر زندگی کے سارے لوازم اور ساری ضروریات سورج سے پورا ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے؟ سورج ہے۔ یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے، وہی لکڑی آپ جلاتے ہیں وہی آگ بنا کے نکل آتی ہے، یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھی۔ یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں، یہ موسم بدلتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شے ہے، انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ڈنڈوت کی، اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ لہذا جذبہ تشکر جو ہے، اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ لازماً اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکاؤں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شارٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا، انہیں خوش رکھتا، اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جوئی کے لیے کرتا رہتا، تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شارٹ راستہ تھا، پھر بھی وہ جو ہے محروم رہ گیا، تو بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ تو اگر تو انسانی معاملہ ہے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بدلے کی شکل سوچ سکتے ہیں۔ اس سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے مندر بنا دیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے، یہ مشرکین جو ہیں درختوں کو بھی پوج رہے ہیں، فلاں چیز کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک، اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہم سورہ لقمان کے درس میں پڑھ چکے ہیں، بس ایک چھلانگ، یہ سورج بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، یہ تمام چیزیں مخلوق، یہ سب کسی اور کے قانون کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہے۔ تو اصل میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی، کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ شاید رب ہے، وہ ان پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا فرمایا میں انی لا احب العافلین، یہ جو مستقل رہنے والی شے نہیں ہے اس کو میں کیسے پوجوں۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ بڑا ہے، روشن ہے، شاید یہ رب ہے۔ پھر کہا وہ بھی ڈوب گیا، یہ تو میں تو نہیں اس کو پوچھ سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، ھذا اکبر، ھذا ربی ھذا اکبر، شاید یہ ہے ہمارا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر کاٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا عبادت گزار ہوں، میں اس کی بندگی کروں گا، میں اس کو پکاروں گا، اس سے دعائیں کروں گا، اور کسی سے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلال کا۔
اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہیں. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ آ گیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں؟ ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی، ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے، کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے میزائل پھینکے جاتے ہیں. شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، وہ میزائل سے. لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں. لیکن اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اس میں سورج رکھا، لیکن سورج کو چراغ کہا. دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے. سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا، جلنے کا، حریق کا، وہ جاری ہے، اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے، لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے. چاند جو ٹھنڈی شے ہے، ابھی ہمارے لوگ جو ہے چاند کے اوپر سیر چہل قدمی کر کے بھی آ گئے ہیں، اور ٹھنڈی شے ہے، اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے. وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو. اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے، چراغ سورج ہے. اب دیکھیے یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے کہی جا رہی ہے. اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے، ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے، کسی سے لی ہوئی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس کے اندر چراغ ہے، ایک جل رہا ہے، اس کے اندر اس کا تیل ہے. وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے، جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے ہیں، ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، جس کی حرارت کا ہم کو تصور نہیں کر سکتے.